نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، آج کے درس قرآن میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 2 سورۃ البقرہ کی ایک آیہ مبارکہ آیہ نمبر 74 یہ شامل ہے، اور یہ مقام نہایت اہم ہے۔ اس سے قبل ہم نے بنی اسرائیل کے اندر ایک واقعہ جو پیش آیا قتل کا، اس کی تفصیل پڑھی، اور اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے وہ اللہ رب العزت کے احکام کے سامنے کٹ حجتیاں، حیلے بازیاں کیا کرتے تھے۔ احکام پر عمل کرنا ان کا مقصد نہیں ہوتا تھا، بلکہ اپنی خواہش کی پیروی کرنا ان کا مقصد ہوتا تھا۔ تو اس واقعے سے یہی بات معلوم ہوئی۔ ان کو بتایا گیا کہ بھئی قاتل تمہیں اس طرح سے پتہ چلے گا کہ مقتول کے اوپر تم گائے ذبح کر کے اس کا کوئی حصہ مارو تو مقتول اٹھ کر اپنا قاتل بتائے گا۔ پہلے تو وہ مانے نہیں، لیکن بعد میں جب ان کو یہ ماننا پڑا اور پھر ان کو مقتول زندہ ہو کر کے اس نے اپنا بتا دیا کہ میرا قاتل کون ہے۔ قاتل جو ہے وہ ڈاڈا آدمی تھا اور طاقتور تھا، تو وہ مکر گیا۔ چنانچہ ان کی انہی حیلہ بازیوں اور سخت دلی کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اس آیہ مبارکہ میں کیا کہ جب انسان اللہ رب العزت کے احکام کے مقابلے میں حیلے بنانے پر اتر آتے اور اللہ کے احکام سے راہ فرار اختیار کرتے تو اس کا دل سخت ہو جاتے۔ آئیے سب سے پہلے اس آیہ کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل، من بعد ذالک، اس کے بعد۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، کتنے سخت ہو گئے، فہی کالحجارہ، ہی واحد مؤنث کی ضمیر ہے غائب کی، اور اس کا مرجع قلوب ہے، دل ہے۔ غیر ذوی العقول کی جو جمع ہے نحوی قانون کے مطابق، اس کی جو صفت ہو یا اس کی جو ضمیر ہوتی ہے یا اس کے لیے جو صیغہ ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے، وہ سب واحد مؤنث کا آتا ہے۔ تو قلوب اگرچہ جمع ہے لیکن اس کی طرف جو ضمیر لوٹائی جا رہی ہے وہ ہیا، واحد مؤنث کی ہے۔ فہی کالحجارہ، وہ دل ہو گئے مثل پتھروں کے، کا تشبیہ کے لیے۔ فہی کالحجارہ، صرف پتھروں کی طرح نہیں، او اشد قسوہ، یا پھر اشد، زیادہ سخت، اشد اس میں تفضیل ہے، زیادہ سخت ہو گئے، قسوہ، سختی کے اندر۔ قسوہ ایک خاص طرح کی سختی کو بولتے ہیں، وہ اشد قسوہ، سخت ہو گئے۔ اب اللہ رب العزت ان کو شرمندہ کرنے کے لیے مثال بیان کر رہے ہیں پتھروں کی، اور پھر پتھروں کی بھی اقسام۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک پتھروں میں سے بھی کچھ پتھر ایسے ہیں، من تبعیض کے لیے، من الحجارتی لما یتفجر، کہ وہ پھٹتے ہیں یا پھوٹتے ہیں اس سے، منہ الانہار، اس سے نہریں یا چشمے، اس سے چشمے پھوٹتے ہیں۔ کچھ پتھر بھی ایسے ہوتے ہیں، یتفجر منہ الانہار۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں یشقق، جو پھٹ جاتے ہیں۔ یہاں پہ انشقاق کا مطلب ہوتا ہے رسنا، یعنی تھوڑا سا اس میں سے کوئی لیکوڈ جاری ہونا، یشقق، پھٹ جاتے ہیں۔ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور پھر وہاں سے بھی پانی نکلتا ہے، یعنی کبھی تو چشمے کے چشمے نکلتے ہیں، کبھی تھوڑا بہت پانی ضرور نکلتا ہے اس سے۔ یشقق فیخرج منہ الماء۔ وَإِنَّ مِنْهَا، ایک تیسری حالت بھی ہے پتھروں کی، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ، کہ وہ گر جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ رب العزت کی خشیت سے، اللہ رب العزت کے خوف سے۔ فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے ان سب چیزوں سے جو تم کر رہے ہو۔ اب آ جائیے اس آیہ مبارکہ کی طرف۔ یہ آیہ جو ہے یہ مقام بلاغت ہے، مقام فصاحت ہے، اور قرآن مجید کتنا فصیح ہے، کتنا بلیغ ہے، اس کی مثالوں میں سے یہ ایک بہت بڑی اور بہت اہم مثال ہے۔ یہاں پر صرف ایک طرح سے مبالغہ کا کوئی اسلوب بیان نہیں ہے، بلکہ دراصل یہ ایک تعبیر حقیقت ہے کہ جمادات، پتھر، ان کے اندر جو سختی موجود ہے وہ ان کو ان صلاحیتوں سے محروم نہیں کرتی جو قدرت نے ان کے اندر ودیت رکھی۔ لیکن انسان جب بگڑ جاتا ہے، جب اللہ کے احکام کے مقابلے میں وہ بغاوت پر اتر آتے ہیں، تو اس کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے، اور وہ اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، دیگر مخلوقات کے مقابلے میں وہ ذلت کی انتہائی گہرائی میں چلا جاتا ہے، جس کو اللہ رب العزت نے سورہ اعراف کی آیہ نمبر 179 کے اندر بیان فرمایا،
179 میں، اولئک کل انعام بل ہم اضل، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے جب اس کے دل کی سختی کا عالم جو ہے وہ یہ ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا پتھروں کا پھٹنا، اس سے چشمے بہنا، پتھروں کا جھکنا، یہ سب کچھ شاعرانہ باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک تلمیح ہے۔ تلمیح کیا ہے؟ یہ ان مشاہدات کی طرف ان کو اشارہ کیا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو، کہ صحرائے سینا میں، ریتلی سرزمین میں، اور ان سب جگہوں پر کہ جہاں پر پانی کا تصور نہیں تھا، وہاں پہ ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات اترے، جناب موسیٰ علیہ السلام کی معجزات کا ظہور ہوا کہ پتھروں کے اوپر پتھر موجود ہے، فرمایا اب ان کے اوپر عصا ماریے، لاٹھی ماریے۔ آیہ نمبر 60 کے اندر گزر چکا ہے، اسی سورۃ البقرہ کے اندر اس کے ذیل میں گزر چکا ہے کہ فرمایا کہ فضرب بعصاک الحجر، آپ ماریے اس کے اوپر، پتھر کے اوپر، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، اور پھر 12 چشمے وہاں سے پھوٹے۔ ایک تلمیح ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے سامنے کی یہ ساری باتیں کہ پتھروں کے اندر بھی اللہ رب العزت نے یہ خصوصیت رکھی ہے، ان کی صفات میں بھی رقت تمیزی ہے، جھکنا ہے، ماننا ہے، مخلوق کو فائدہ پہنچانا ہے۔ پتھروں کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں اور تم لوگ اس سے محروم ہو۔ یہ جو آیا ہے یہ ہمارے لیے ایک درس عبرت ہے، عبرت آموز ہے ہمارے لیے کہ رب العزت نے کس انداز میں قلب انسانی کو پتھروں کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ انسان جو ہے وہ حیران ہو جاتے کہ اللہ کے حکم سے بھاگنا، راہ فرار اختیار کرنا، اور شریعت کے اندر کیڑے نکالنا، شرعی احکام کے مقابلے میں حیلے گھڑنا، تو یہ سب شقاوت قلبی ہے، یہ دل کا سخت ہونا ہے۔ اور جو قرآن مجید کا جو اہم ترین موضوعات ہیں ان میں سے ایک موضوع ہے قلب، دل، قلب، دل اور اس کی حالتیں۔ قرآن مجید میں کئی سارے اصطلاحات ایسی ہیں جو رقت قلبی کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، کچھ ایسے الفاظ ہیں، کچھ ایسی اصطلاحات ہیں جو اس کے مقابلے میں قساوت قلبی یعنی دل کی سختی کو بیان کرتی ہیں۔ رقت قلبی کے لیے، دل کے نرم ہونے کے لیے رب العزت نے قرآن مجید میں مختلف انداز اختیار فرمائے۔ مثال کے طور پر سورہ انفال ہے، سورہ انفال کی آیہ نمبر 2، سورہ نمبر 8، وہاں پہ رب العزت فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، بے شک مومن وہ ہیں اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے سامنے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہاں پہ دل کے ساتھ وجلت کی صفت بیان کی گئی ہے، ڈر جانا۔ جبکہ سورۃ الحدید ہے، سورۃ الحدید سورہ نمبر 57 اس کی آیہ نمبر 16 کے اندر رب العزت نے جھنجھوڑا ہے، الم یأن للذین آمنوا، کیا ایمان والوں کے لیے بھی وہ وقت نہیں آیا، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ڈر جائیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے۔ یہاں پر خشوع ایک خاص کیفیت ہے جھکنے کی، اس کی دل کے ساتھ نسبت بیان کی گئی ہے، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ تو جو رقت قلبی ہے اس کے انداز قرآن مجید میں مختلف ہیں، اور یہ بڑا اہم ہے اس کو سمجھنا، تاکہ ہم یہ اندازہ کر سکیں کہ ہمارے دل جو ہیں وہ کس انداز میں، جبکہ اس کے مقابلے میں قساوت قلبی ہے۔ قرآن مجید نے قساوت قلبی کو بیان کرنے کے لیے دل کے کالے ہونے کی طرف بھی اشارہ کیا کہ دل کالا ہو جاتا ہے، چہرے کی سیاہی کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ جمعہ کو ترک کرنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ رب العزت ان کے دلوں پر مہر کر دیں گے جس سے ان کا دل سیاہ ہو جائے گا۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک جمعہ چھوڑنے سے دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگتا ہے، اور پھر اگلا جمعہ چھوڑنے سے ایک اور دھبا، پھر ایک اور دھبا، اور پھر اس کا دل کالا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو ہدایت کی اور نیکی کی توفیق نہیں ہوتی، رغبت نہیں ہوتی نیکی کے کاموں کی طرف۔ تو دل کے کالے ہونے کا انداز بھی ایک قساوت قلبی کا اظہار ہے۔ اسی طرح سے قساوت قلبی کے لیے قرآن مجید نے اور بھی انداز اختیار کیے ہیں۔ مثال کے طور پر سورۃ البقرہ کے اندر شروع میں رب العزت نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، دلوں پر مہر لگ جانا، یہ بھی قساوت قلبی ہے۔ اسی طرح سے سورۃ توبہ کی 2 آیات میں وقفے سے اللہ رب العزت نے طبع کا لفظ یہ صیغہ استعمال کیے
طبع علی قلوبہم، دلوں پر مہر کر دی گئی. اور پھر آیا نمبر 93 کے اندر دوبارہ فرمایا وطبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. سورہ مطففین میں فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پر زنگ لگ گئے، زنگ آلود ہو گئے ان کے دل. اس طرح سے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ یہ جو دل ہیں ان کو بھی زنگ لگتا ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وما جلاؤہا، دلوں کا زنگ کیسے اترے گا؟ فرمایا کثرت تلاوت القرآن، تلاوت قرآن مجید کی کثرت سے دل کا زنگ اترتا ہے. وذکر حازم اللذات یعنی الموت، اور دوسرا لذات کو ختم کرنے والی چیز کو کثرت کے ساتھ یاد رکھنا یعنی موت، جو لذتوں کو ختم کر دیتی ہے. فرمایا کہ ان دو چیزوں سے دلوں کا زنگ اترتا ہے، ورنہ انسان کے اندر کا جو دل ہے اس کے اندر قساوت زیادہ ہو جاتی ہے، اس کے دل کی سختی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. دل جو ہے یہ قرآن مجید کے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم اکٹھا کریں تو یہ ایک مرکزی مضمون ہے. انسان کے جسم کا سردار ہے دل. حدیث پاک کے اندر آتا ہے الا ان فی الجسد مضغۃ، آگاہ رہو بے شک جو تمہارا جسم ہے اس کے اندر ایک ٹکڑا ہے، مضغہ ہے. ان صلحت، اگر وہ صحیح ہے صلح الجسد کلہ، تو سارا کا سارا جسم تمہارا صحیح ہے. ان فسدت، اگر اس کے اندر بگاڑ آ گیا، فسد الجسد کلہ، تو سارا کا سارا جسم بگڑ جائے گا، اس کے اندر بگاڑ آ جائے. تو خلاصہ کیا نکلا کہ دل کی جو شفا ہے، دل کا جو اطمینان ہے، اس کی جو اچھی حالت ہے، اس کی بنیاد دو چیزوں پر ہے. نمبر ایک تلاوت قرآن مجید، کہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ انفال کی آیت رکھی، اور دوسرا ذکر الہی. سورہ رعد کی آیت نمبر 28 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو لوگ مومن ہیں وہ اپنے دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر کے ساتھ بخشتے ہیں. فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. ہم دل کا اطمینان، انر سیٹسفیکشن ہم اور چیزوں میں ڈھونڈتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کثرت مال، کثرت زر، خواہشات کا پورا ہونا، بڑا گھر، بڑی گاڑی، رشتے ناتے، تعلقات، پاپولیرٹی، شہرت، پبلسٹی، ہم سمجھتے ہیں پولیٹیکل سٹنٹ، یہ ساری چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہماری سکسیس ہیں، یہ ہماری انر سیٹسفیکشن ہے. ہرگز نہیں. مال و دولت، دنیا داری، دل کی بے چینی بڑھتی ہے. اس سے لوگ گولیاں کھاتے ہیں کچھ سکون مل جائے اور ان کو نیند آ جائے، ان کو راحت مل جائے، لیکن اللہ رب العزت نے اطمینان کسی اور چیز میں رکھا ہے. بچہ بغل میں، ڈھنڈورا شہر میں. ہم اطمینان اور امن کسی اور چیز میں ڈھونڈتے ہیں، اور اللہ نے امن اور اطمینان کسی اور چیز میں رکھے. اور اصل امن، اصل اطمینان، سیٹسفیکشن وہ ہے کیا؟ وہ دل کی سیٹسفیکشن ہے، کہ دل کے اندر انسان کے جو ہے وہ اطمینان آ جائے. تو اس سے ایک بات تو ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ دل کا ٹھیک ہونا ضروری ہے. دوسری بات ہمیں اس سے معلوم ہوتی ہے کہ جہاں پر اللہ رب العزت نے اس آیا کے اندر پتھروں کی اقسام بیان کی ہیں، وہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ نباتات، جمادات یعنی یہ پتھر وغیرہ، دیگر مخلوقات، ان سب کے اندر حس اور ادراک موجود ہے. ایک لیول پہ یہ سب چیزوں کو سمجھتے ہیں، اور اس کی کئی ساری دسیوں مثالیں موجود ہیں. مثال کے طور پر سورۃ الاسراء، سورہ بنی اسرائیل کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، سورہ نمبر 17 نمبر 44 میں اللہ فرماتے ہیں کہ تسبح لہ السماوات والارض ومن فیہن، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی پاکی تسبیح بیان نہ کرتی ہو. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم یعنی انسان، تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کر رہی. متعدد روایات ہیں، متعدد احادیث ہیں جو اس پر دلالت کرتی ہیں. ایک روایت میں جو کوئل ہے اس کی تسبیح اور اس کا ذکر کا تذکرہ موجود ہے کہ وہ تذکرہ کرتی ہے اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے. سبحان من زین الرجال باللحیٰ، پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو زینت عطا کی، خوبصورتی عطا کی داڑھی کے ساتھ. وزین النساء بالزوائب، اور عورتوں کو خوبصورتی عطا کی، زینت عطا کی
لمبے بالوں کے ساتھ، مینڈیوں کے ساتھ۔ یہ مردوں کا حسن اور عورتوں کا حسن۔ یہ کوئل کا ذکر ہے، کائنات میں ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کر رہی، اللہ کی تسبیح بیان کر رہی، اور اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ سورہ رحمان کا مطالعہ کیجیے، وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، کہ نجم، ستارے اور درخت سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ ادراک کی مثال ہے کہ رب العزت نے ادراک رکھے ہے کائنات کی ہر چیز۔ سورہ فصلت کا مطالعہ کیجیے، سورہ نمبر 41، سورہ حامیم سجدہ بھی اس کو بولتے ہیں۔ آیہ نمبر 11 کے اندر رب العزت نے فرمایا کہ خلق الارض فی یومین، پہلے آیہ نمبر 9 کے اندر فرمایا کہ زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا۔ آیہ نمبر 10 میں فرمایا وجعل فیہا رواسیہ، پہاڑ ہم نے بنائے، اور پھر اقواتہا، پھر اس کے اندر جتنے ریزروز تھے، خزانے تھے، وہ سارے اس کے اندر رب العزت نے جمع فرمائے۔ پھر ثم استویٰ الی السماء، آیہ نمبر 11، آسمان کی طرف اللہ متوجہ ہوئے، وہی دخان، وہ دھواں ہی دھواں تھا۔ فقال لہا وللارض، اب اللہ نے آسمان زمین دونوں کو کہا ائتیا، آ جاؤ تم دونوں، تو کرہا، ویلنگلی اور ان ویلنگلی، آؤ۔ فقالتا اتینا طائعین، تو دونوں نے اطاعت کو قبول کیا۔ یہ ادراک اور حس کی علامت ہے کہ کائنات کی ہر چیز کے اندر ادراک اور حس کسی نہ کسی انداز میں، کسی نہ کسی درجے میں موجود ہے۔ احد پہاڑ کی مثال ہے، سائے ستہ کے اندر روایت موجود ہے، حضور نے فرمایا کہ جو جبل احد ہے، جو حبنا، وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، ونحب، اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہ بھی حدیث بات موجود ہے کہ حضور احد کے پہاڑ پہ چڑھے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک طرف جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایک طرف سیدنا عمر فاروق ہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرجفا، احد پہاڑ ہلا، جنبش پیدا ہوئی اس کے اندر۔ فضرب رجلہ، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ قدمہ، اپنا پاؤں مبارک اس کے اوپر مارا اور فرمایا اسکن، احد پہاڑ تھم جا، فإن علیک نبی، تیرے اوپر ایک نبی ہے، وصدیق، اور ایک صدیق ہے، وشہیدان، اور 2 شہید ہیں، یعنی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 2 شہید یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی، جن کی شہادت کی گواہی حضور نے خود پہلے دی کہ زمین کے اوپر چلتے پھرتے یہ لوگ شہید۔ تو گویا کہ احد پہاڑ کے اندر بھی ایک طرح کی حس موجود تھی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس سے مکالمہ فرما رہے ہیں۔ کھجور کے تنے کی مثال ہے، سائے ستہ کے اندر روایت ہے، حضور جو ہے وہ اس کے ساتھ ٹیک لگا کر کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے ممبر تیار کیا، اب اس کی ضرورت نہیں تھی، اس کو اکھاڑ کے ایک طرف رکھا۔ حضور آئے، ممبر پہ براجمان ہوئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر سے خطبہ شروع کیا، ادھر سے رونے کی آواز آنا شروع ہوئی کہ جیسے کوئی بچہ روتا ہے۔ تو صحابہ نے ارد گرد دیکھا کہ کوئی بچہ تو نہیں ہے، رونے کی آواز کہاں سے آ رہی؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھے، اپنا ممبر سے برخاست ہوئے اور تشریف لے کر کے گئے اس تنے کی طرف جس کو صحابہ نے اٹھا کر کے ایک طرف رکھ دیا تھا، اور وہ رو رہا تھا حضور کی جدائی میں۔ حضور کا غم، جدائی کا غم وہ برداشت نہیں کر پایا اور وہ رونا شروع ہو گیا۔ میں بھی تو ایک چوبے خشک ہوں حضور، مجھے بھی حکم ہو پھر سے میری بحالی کا، جس کو حضور چھو لیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ادراک ہے سب چیزوں کے اندر، اس کی دسیوں مثالیں، یہ تو چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ کائنات کی ہر چیز، اس کے اندر کسی نہ کسی انداز میں ادراک موجود ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو اعلان نبوت سے قبل جب میں اس کے پاس سے گزرا کرتا تھا تو وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح سے حجر اسود کے بارے میں متعدد روایات ہیں، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اس کو حق کے ساتھ چھوا، بوسہ دیا، روز قیامت یہ پتھر اس کے ایمان کی گواہی دے گا۔ تو کائنات کی ہر چیز کے اندر شعور موجود ہے، ہر چیز کے اندر۔ اس لیے انسان کو یہ دیکھنا ہے کہیں وہ پتھروں سے اور ان نباتات اور جمادات سے بدتر تو نہیں ہو رہا۔ رب العزت نے اس کو اکرم المخلوقات بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اس کا مرکز دل ہے کہ جہاں سے اس کا اللہ رب العزت کے ساتھ ایک تعلق جو ہے وہ قائم ہوتا ہے۔ اور یہ صرف بنی اسرائیل کے حالات کا تذکرہ نہیں ہے کہ ہم مزے لیں کہ کیسے بدبخت لوگ تھے، بلکہ یہ ہمارے لیے آئینہ ہے کہ ہم دیکھیں کہیں ہم ایسی بدبختیوں کے اندر تو نہیں ہیں، کیا ہمارے اعمال ایسے تو نہیں ہیں، کیا ہم ایسے بدعقیدہ تو نہیں ہو گئے، کیا ہم وہ ساری حیلہ بازیاں ہم نہیں کرتے، اللہ کے احکام کے مقابلے میں ہم اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، جناب سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں بدبختی اور شقاوت کی علامت ہیں. 4 چیزیں. نمبر 1 خوف خدا سے آنسو نہ نکلے. نمبر 2 دل کا سخت ہو جانا. اور نمبر 3 امیدوں کا بڑھ جانا، ایکسپیکٹیشنز. یوں ہوگا تو یوں ہوگا تو ایسے ہوگا تو ایسے ہوگا. امیدیں، امانی، جس کو فرمایا کہ شیطان تمہیں امیدیں دلاتا ہے، یعیدہم و یمنیہم، لمبی لمبی امید. ایکسپیکٹیشنز always does hurt. Do not expect anything from anyone. Expectations always does hurt. امیدیں لگانا یہ دل کی سختی کی علامت ہے. انسان عمل میں سست ہو چکے ہے تو امیدیں لگا کر کے بیٹھے، ہاتھ پاؤں چلانے نہیں. اور چوتھی چیز فرمایا کہ انسان کی جو بدبختی کی جو چوتھی علامت ہے وہ یہ ہے کہ لالچی بن جانا. جو پاس نعمتیں ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا، اپنے ریسورسز کو یوٹیلائز نہیں کرنا، دوسرے کی چیزوں پر نگاہ رکھنی. تو یہ بدبختی کی علامت ہے. اللہ رب العزت ہماری اس سے حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.